الحمدللہ، تفکر و تذکر کے مقامات کا باہمی ربط یہ ہے جیسے کوئی مطلوبہ چیز تلاش و جستجو کے بعد مل جائے۔ تفکر تلاش و جستجو ہے اور تذکر مطلوبہ ہدف۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو ذکرہ یعنی نصیحت قرار دیا ہے، خواہ وہ تلاوت کی جانے والی آیات ہوں یعنی آیات قرآنی، یا مشاہدہ کی جانے والی آیات ہوں یعنی آیات تکوینی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ مزید ارشاد ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت و نصیحت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔